اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان میں آپ کی میزبان سیدہ زینب حاضر خدمت ہیں۔ آج جو عنوان لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، فی زمانہ اگر دیکھا جائے تو بہت اہم عنوان بھی ہے، یعنی تربیت اولاد، کہ جس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، یعنی اشد ضرورت ہے۔ اولاد ایک ایسا عظیم فریضہ ہے اولاد کی تربیت، کہ جسے اسلام نے عبادت کا درجہ دیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ یہ جو تربیت ہے اولاد کی، اسلام کہتا ہے کہ یہ عین عبادت ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں کیا ارشاد فرمایا اس پاک پروردگار عالم نے کہ اے ایمان والوں، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یعنی جب ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے تو اسے کیا سکھانا ہے؟ عبادات، اخلاص کے ساتھ محبت سکھانی ہے، لوگوں کے ساتھ ادب سکھانا ہے، لوگوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، یعنی رویوں پر بھی ہم نے کردار سازی بھی کرنی ہے، اور دینی اور دنیاوی اعتبار دونوں سے ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے۔ تو آج کے دور میں تعلیم ہم جدید دیتے ہیں، جدید تعلیم سے اپنی اولاد کو آراستہ کرتے ہیں، بے شمار سہولیات بھی دیتے ہیں، ہر قسم کی آسائشیں بھی دیتے ہیں، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کردار سازی کا فقدان ہے، تربیت کا فقدان ہے۔ ہم انہیں تربیت نہیں دے پا رہے کہ بہترین تربیت کس طرح سے، کس انداز سے اپنی اولاد کی جائے۔ تو بہت اہم موضوع ہے، آخر تک اس پروگرام کو آپ دیکھیے گا، انشاءاللہ تعالی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو ہم جو سب سے بڑی حکمت ہے نا اسلام جو سکھاتا ہے، وہ ہے محبت اور حکمت کے ساتھ جو بنیادی اصول ہیں، اور وہ کون سے اصول ہیں انشاءاللہ تعالی آج کی بزم میں ہم بات کریں گے۔ آج کی بزم میں آج کے اس عنوان پر جو بہت اہم عنوان ہے، گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ مہمان شخصیات بھی موجود ہیں۔ آپ کی میری ہر دل عزیز شخصیت ڈاکٹر پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ موجود ہیں، مسکراتا ہوا چہرہ، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام زینب، کیسی ہیں؟ خوش آمدید کہتے ہیں الحمدللہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے جو شخصیت وہ بھی کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، عمدگی سے ہر موضوع پر گفتگو فرماتی ہیں۔ ہمارے ساتھ زرمینہ ناصر خاکوی صاحبہ موجود ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، اسلامی طرز پر ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسی ہیں زرمینہ آپ؟ جی الحمدللہ، خوش رہیں، سلامت رہیں آپ۔ آمین الہی آمین۔ ڈاکٹر صاحبہ، اولاد کی تربیت جو ہے وہ والدین کی اولین ذمہ داری ہے، اس حوالے سے کن چیزوں کا، کن بنیادی اصول کا خیال رکھنا ہے؟ آغاز کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بہت خوبصورت سوال کیا کہ اولاد کی تربیت والدین کی اولین ذمہ داری ہے۔ دیکھیے، بچے مستقبل کا معمار ہوتے ہیں، اور جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو اس وقت سے والدین کے مشن و فرائض کا آغاز ہو جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو اولاد جیسی نعمت عطا کرتا ہے تو والدین اس کا اچھا نام رکھتے ہیں، اس کا حقیقہ کرتے ہیں، اس کی نگہداشت اور پرورش کرتے ہیں، انہیں اچھائی برائی، سچ جھوٹ کا فرق بتاتے ہیں، نیکی بدی کا فرق بتاتے ہیں، پھر انہیں آداب زندگی سکھاتے ہیں، اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے کے آداب سکھاتے ہیں۔ زینب صاحبہ، تھوڑا سا میں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ ہر دور میں بچوں کو والدین کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہر دور میں بچوں کی ضروریات بھی علیحدہ علیحدہ ہوتی ہیں۔ بالکل صحیح۔ دیکھیے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور شیر خوار ہوتا ہے تو والدین کی دوسری ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ جب بچہ سن بلوغت کو پہنچتا ہے تو والدین کی اور ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، اور جب یہی بچہ جوان ہوتا ہے تو والدین کی اور زیادہ ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ یعنی ہر دور میں
یعنی ہم عمر کے کسی حصے پہ بھی چلے جائیں ہمیں والدین کی ضرورت ہوتی ہے گی اور والدین کی کو بھی ہماری ضرورت ہوتی ہے صحیح، گی۔ بالکل صحیح۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ والد جو ہوتا ہے وہ گھر کا سربراہ ہوتا ہے، ضرورت زندگی کو بیوی بچوں کی پورا کرنا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن ایک ماں کی گود جو ہوتی ہے وہ بچے کی پہلی تربیت گاہ ہوتی ہے۔ کہ دیکھیے کہ ماں وہ ہستی ہے جس کی پیشانی پہ نور ہے، آنکھوں میں ٹھنڈک ہے، لہجے میں مٹھاس ہے، اس کی آغوش میں دنیا بھر کا سکون ہے، ہاتھوں میں شفقت ہے اور پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ تو ایک ماں اور باپ دونوں مل کر اپنے بچوں کی بہتر انداز میں پرورش کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں ان کی کچھ ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں۔ والدین کا فرض ہے کہ اپنے بچوں کی دینی اور اخلاقی تربیت کریں، انہیں سچ بولنا سکھائیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جس گھروں میں زینب صاحبہ والدین جھوٹ بولتے ہیں اس گھروں میں بچے بھی جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ جس گھر میں بچے والدین جو ہے روزہ نماز کی طرف راغب نہیں ہوتے تو ان گھروں میں بچے بھی دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ جن گھروں میں والدین حلال حرام کا فرق نہیں رکھتے تو والدین بچے بھی جو ہے بری باتوں کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ تو والدین جو کا فرض ہے کہ اپنے بچوں کو زندہ رہنے کے آداب سکھائیں، اور بچے جو ہیں وہ ہمیشہ بڑوں کو فالو کرتے ہیں۔ تو والدین کا یہ فرض بھی ہے کہ اپنے بچوں کے لیے رول ماڈل بنیں، انہیں برے ماحول بری صحبت سے بچائیں، انہیں بہرا روی سے بچائیں، انہیں اچھی باتیں سکھائیں، ان کے ساتھ نرمی کا اور دوستانہ رویہ رکھیں۔ اسی کے بچے والدین محبت بھرا رویہ رکھیں گے تو ان کی باتوں میں بڑا اثر ہوگا۔ بچے کہیں گے نہیں ہماری امی نے کہا ہے اور ہم سے تو اتنی محبت کرتی ہیں، ہم تو یہی بات دیکھیے یہ تربیت کے وہ پہلو ہیں جن پر والدین کو عمل کرنا چاہیے۔ اسی کے والدین جب بچے کی اچھی تربیت کرتے ہیں تو وہ کامیاب انسان بنتا ہے گا۔ پھر آپ یہ بھی دیکھیے کہ ہر بچے کے پیچھے اس کی تربیت بولتی ہے کہ جب بابا فرید شکر گنج جو تھے وہ نماز کے لیے جب جوانی کی حدود میں داخل ہوئے، 7 سال کی عمر سے نماز فرض ہے، تو ان کی والدہ محترمہ ان کی حوصلہ افزائی کرتی تھی۔ وہ شکر بڑے شوق سے کھاتے تھے تو جائے نماز کے نیچے شکر کی پڑیا بنا کے رکھ دیتی تھی۔ جب وہ نماز پڑھ کے کھڑے ہوتے تھے تو ان کو انعام کے طور پر جو تھی وہ شکر پیش کرتی تھی۔ اس طرح جب سیدنا غوث اعظم علم دین حاصل کرنے بغداد گئے تو ان کی ماں نے نصیحت کی تھی کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ جب وہ جا رہے تھے تو ان کو ڈاکوؤں کے ایک گروپ نے پکڑ لیا، پوچھا تمہارے پاس کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس 40 دینار ہے جو میری ماں نے میرے گدڑی میں سیے۔ تو ڈاکو نے کہا تم نے سچ بولنا کہاں سے سیکھا؟ تو انہوں نے کہا کہ میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی کہ بیٹا زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ ایک ماں اور والدین دونوں مل کر اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہیں، انہیں فرش شناس شہری بناتی ہیں اور انہیں ایک کامیاب انسان بناتی ہیں۔ کیا بات ہے، بالکل بالکل بجا فرمایا۔ اور سارے ہی والدین جو زرمینہ صاحبہ اپنے بچوں کو اعلیٰ اخلاق سے مزین کرنا چاہتے ہیں، اعلیٰ اخلاق و کردار ہو ہمارے بچوں کا، سارے ہی والدین یہ چاہتے ہیں۔ آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ ان کے ساتھ ساتھ خود والدین کا اچھے کردار کا ہونا، اچھے کردار کا حامل ہونا ضروری ہے۔ آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جیسے کہ ابھی آپ نے بھی کہا نا کہ جب والدین خود جھوٹ بولیں گے بچہ بھی یہی سیکھے گا، بچہ وہی سیکھتا ہے جو ہم کر رہے ہوتے ہیں اپنے سراؤنڈنگ میں۔ کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تربیت اولاد ہر دور کے حوالے سے ایک اہم ترین موضوع ہے، اور فی زمانہ ہم دیکھتے ہیں کہ اولاد کی تربیت کرنا والدین کا اہم فریضہ ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے ایک عظیم امانت کے طور پہ بھی یہ چیز سامنے آتی ہے کہ بچوں کی کیسی تربیت کرنی ہے۔ ہر پیرنٹس یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے اچھے انسان بنیں، اچھے مسلمان بنیں، کامیاب ڈاکٹرز اور انجینئر بنیں اور زندگی میں کامیابیاں سمیٹیں۔ ایسے میں آپ نے یہ سوال کیا کہ والدین کا خود باعمل ہونا کتنا ضروری ہے۔ دیکھیے والدین کا باعمل ہونا بہت ضروری ہے، وہ بچے کے لیے آئیڈیل ہوں، بچے کے لیے رول ماڈل ثابت ہوں، کیونکہ ایز وی نو بچے اسپونج کی مانند تمام ان چیزوں کو جذب کرتے ہیں جو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ہر بچہ اپنے ماحول سے سیکھتا ہے۔ اگر والدین احترام کرنے والے ہوں، بڑوں سے دائرہ ادب میں رہ کے بات کرنے والے ہوں، دوسروں کے حقوق کی بجاوری کا اہتمام کرنے والے ہوں، محبت سے بات کرنے والے ہوں، تسلیم و رضا کا پیکر ہوں، اخلاص کے جذبے سے معمور ہو، تو بچے وہی چیزیں سیکھتے چلے جاتے ہیں۔ پھر دین اسلام بھی ہمیں عمل کی تلقین کرتا ہے، اور ایز وی نو کہ نصیحت بھی کارگر تبھی ثابت ہوتی ہے کہ جب ہم خود اس پہ عمل کرتے ہیں نا، تبھی وہ چیز پرتاثیر ہو کر دوسرے
کے دل میں یا بچے کے دل میں منتقل ہوتی چلی جاتی ہے. بالکل صحیح ہے. کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کامل اسوہ بھی اس حوالے سے ہماری مکمل رہنمائی کرتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے بچوں کی اتنی اچھی تربیت کی اور پازیٹیو میسیجز ان کو ملے کہ وہ بچے اپنے عہد کے امام بنے. پھر ہم جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ اگر ہم اپنے بچوں کو سچ کی طرف راغب ہونا دیکھنا چاہتے ہیں نا تو ہمیں خود بھی جھوٹ سے اجتناب کرنا ہوگا. اگر ہم بچوں کو یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ سافٹنس سے بات کرو, خود چیخو پکار کر رہے ہیں, اگر ہم ان کو آنےسٹ دیکھنا چاہتے ہیں, خود دیانتداری نہیں برت رہے, اگر چاہتے ہیں وہ ادب سے دوسروں سے بات کریں یا ایون ہم سے بات کریں اور خود ہم دائرہ ادب میں رہ کے بات نہیں کر رہے اپنے بڑوں کے ساتھ, تو بچہ ہر وہ چیز کیچ کر رہا ہوتا ہے, اس کا ذہن کوڑے کاغذ کی مانند ہوتا ہے. ود دا پیسج آف ٹائم چیزیں پختہ ہوتی چلی جاتی ہیں, پھر بچہ وہی چیزیں اڈاپٹ ہو کر اس کی وہ پروان چڑھتا ہے. تو اگر بچے والدین اچھے سیرت و کردار کے حامل ہوں گے, بچے انہی خوبیوں کو اڈاپٹ کرتے ہوئے پروان چڑھیں گے اور پھر ہمارے لیے بھی معاشرے میں وقار کا باعث ہوں گے. اب میں اس جانب ضرور توجہ دلانا چاہوں گی کہ ماں اور باپ کا, فادر اینڈ مدر بوتھ کا کوآرڈینیشن از ویری مچ امپورٹنٹ. کہ وہ جو ماں ہے ایز وی نو بچے کی پہلی درسگاہ ہے نا, فرسٹ انسٹیٹیوشن ہے. اور ایک عظیم مفکر کا قول ہے کہ تم مجھے اچھی مائیں دو, میں تمہیں اچھی اقوام کی ضمانت دیتا ہوں. اگر دین ایک فرد تک ہو جائے تو گویا ایک مرد تک جائے تو ایک فرد تک رہا, لیکن اگر ایک عورت تک جائے تو گویا نسلوں تک منتقل ہوتا ہے. تو ایسے میں ماں کا یہ فرض ہے کہ وہ کوئی چیز باپ سے چھپائے نہیں. اگر بچہ خدا نخواستہ کسی برائی کا شکار ہو رہا ہے تو بتائے, لیٹر آن ان تمام چیزوں کو ٹیکل کرنا اٹ بیکمز ریلی ویری ڈیفیکلٹ. اور سب سے میں سمجھتی ہوں بہتر یہ چیز ہے کہ ہمیں دعا کرنی چاہیے, اللہ کی رضا کا طلبگار رہنا چاہیے. دعا ابراہیم جو ہمارے سامنے ہے, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا, کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز قائم کرنے والا بنا اور ہماری اولادوں کو بھی ہماری دعاؤں کو قبول فرما, جس کا مفہوم ہے. تو ہمیں دعا کرنی چاہیے, کیونکہ بعض اوقات ہم یہ بھی تو دیکھتے ہیں کہ والدین خود بہت اچھے ہوتے ہیں, اچھے سیرت و کردار کے حامل, لیکن بچے بڑوں کے ساتھ کتنا بدتمیزی سے معذرت کے ساتھ بات کرتے ہیں. تو دعا بھی کرنی چاہیے اور شروع ہی سے بچوں کو کوالٹی ٹائم دینا چاہیے. جتنا ہم ان کے ٹیوشن کی فکر کرتے ہیں, ان کی دنیاوی تعلیم سے آراستہ کرنے کی ان کو بات کرتے ہیں, اور لگژریز کو ہم نے جو سوئچ کر لیا ہے نا کہ ان کو یہ چیزیں دینی ہے, تو بہترین تربیت اور جو گفٹ ہے وہ تو آپ بچے کو اچھی تربیت دے سکتے ہیں نا. تو کسی نے کیا خوب کہا, خشتے اول چون حد میں مار کچ تا سریا می رود دیوار کچ, کہ اگر اینٹ سیدھی ہوگی نا جو عمارت ہے وہ آسمان تک سیدھی جائے گی, لیکن اگر اینٹ ٹیڑھی ہوگی, سیدھی نہیں ہوگی, تو عمارت آسمان تک ٹیڑھی ہی جائے گی. تو شروع ہی سے بچوں کو کوالٹی ٹائم دینا چاہیے, اور یہ ہماری ہیوج رسپانسبلٹی ہے, اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے, فیل کرنا چاہیے. اٹس اے ویری سینسٹیو رسپانسبلٹی ٹو ہینڈل. تو ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے بچوں کی عمدہ خطوط پر بہترین اسلوب کے ساتھ اچھی تربیت کریں, کیونکہ بچے ہمارے لیے بہترین سرمایہ ثابت ہوتے ہیں. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, اور فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. کیا بات ہے. ہم نے جو اپنے بچوں کو تربیت دینی ہے نا, یعنی ایسی تربیت دیں کہ پھر اس کے بعد وہ دنیا میں جہاں بھی جائیں وہ آپ کا نام روشن کریں, لوگوں کو پتہ ہو کہ وہ آپ کی اولاد ہے, لوگ فخر کریں اس بات پر, آپ فخر کریں اپنی اولاد پر. ایک وقفہ لیتے ہیں, حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان, اور میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. تربیت اولاد پر بات ہو رہی ہے جناب, اور والدین کی جو بہترین سرمایہ کاری ہے وہ اچھی اولاد ہے, بہترین تربیت ہے اپنی اولاد کی. یعنی آپ بہت کچھ جمع کر لیں, وہ کہتے ہیں نا کہ آپ بہت سا ساز و سامان جمع کر لیں, اولاد کی اچھی تربیت نہ ہو تو وہ سب کچھ ضائع کر دیتا ہے, لیکن اچھی اولاد بہت کچھ بنا لیتی ہے. تو اس پر زیادہ توجہ نہ دیں کہ آپ بہت کچھ بنا لیں اپنی اولاد کے لیے, اولاد کو بنا لیں, باقی سب وہ خود بنا لے گی. ڈاکٹر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کے ساتھ زرمینہ بھی تشریف فرما ہے. ڈاکٹر صاحبہ, اب انفارمیشن ٹیکنالوجی کی جو بڑھتی ہوئی ترقی ہے بہت تیزی سے, پیرنٹنگ کے کن نیو چیلنجز کا سامنا ہے, کن نیو چیلنجز کو جنم دیا ہے, اس حوالے سے آپ کہیے گا. زینب صاحبہ, جب ہم جدید دور کا مطالعہ کرتے ہیں تو جدید دور میں والدین کو بچوں کی تربیت کے سلسلے میں کئی چیلنجز کا سامنا ہے. صحیح. میڈیا, سوشل میڈیا, موبائل بچوں کی اخلاقی اور دینی تربیت اور ان کے رشتوں کی اہمیت کو کھو دیتا ہے. والدین اپنی مصروفیت کی وجہ سے اپنے بچوں کو وقت نہیں دے پاتے, بچے تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں. والدین تو ان کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیتے ہیں,
ان کے سامنے ٹی وی آن کر کے چلے جاتے ہیں، صحیح۔ لیکن والدین اس کے منفی اثرات کو نہیں سمجھتے۔ صحیح۔ ایسے بچوں کی منفی سوچ ہو جاتی ہے، وہ وقت سے پہلے سوچنے لگتے ہیں اور وقت سے پہلے بڑے ہو جاتے ہیں زینب صاحبہ، جی۔ وہ دین سے دور ہو جاتے ہیں، بہرہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور مغربی ثقافت کا رنگ اور غیر ضروری مواد اور غیر ضروری گفتگو جو ہے گی ان کے اخلاق کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے، بالکل صحیح۔ ان میں اخلاقی کمزوریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں والدین کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی اخلاقی اور دینی سطح کو کس طرح مضبوط رکھیں۔ تو اس سلسلے میں والدین پہ بھی کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں کہ بچوں کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھیں، تعلیم و تربیت کے ذریعے ان کی رہنمائی کریں، ان کو بری صحبت سے بچائیں، ان کو غلط دوستوں سے بچائیں، ان کو دین کی معلومات فراہم کریں، اور سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ والدین اسی وقت اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر سکتے ہیں جب وہ اپنے بچوں کو وقت دیں۔ دیکھیے وقت بہت اہمیت رکھتا ہے گا۔ آپ نے ابھی انٹرو میں اتنی خوبصورت بات کی تھی کہ والد جو ہے، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو والد اپنے بچوں کو ایک لفظ ادب کا سکھاتا ہے تو وہ 100 خیرات کرنے سے بڑھ کر رہے گا۔ تو والدین کا ایک لفظ سکھانا ان کی زندگی کو سنوار سکتا ہے۔ والدین کی اچھی تربیت کرنا اور ان کو وقت دینا ان کی مقدر بدل سکتا ہے، ان کی زندگیاں بدل سکتا ہے۔ اس کے لیے بچوں پہ تو علیحدہ ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن والدین پہ بھی ذمہ داری ہوتی ہے گی۔ دیکھیے اچھے دوست قدرت کا انمول ہوتی ہیں، اچھے دوست زندگی کی زینت، سفر حیات کا سہارا، خدا کا انعام ہے۔ دوستوں سے محبت کریں اور دوستوں کو مرکز محبت بنائیں۔ دیکھیے اچھا دوست دکھ سکھ خوشی غم کا سہارا ہوتا ہے۔ اچھا دوست اگر وہ آپ سے مخلص ہے، کبھی اپنے دوست کو بھٹکنے نہیں دے گا، اس کے لیے اچھائی کا راستہ تلاش کرے گا، اسے امانت دار اور اچھا انسان بنانے میں مدد کرے گا۔ پھر والدین کا فرض ہے کہ اپنے بچوں کی صحبت پر کڑی نگاہ رکھیں۔ انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے۔ اچھی صحبت سے انسان اچھی بات سیکھتا ہے، بری صحبت سے بری بات سیکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومنوں کے ساتھ جڑے رہو اور ان کے ساتھ تعلق استوار رکھو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سچوں کے ساتھ رشتہ جوڑے رکھو اور ان کی پناہ میں زندگی گزارو۔ تو والدین کا فرض ہے اپنے بچوں کے آنے جانے کے ٹائم نوٹ کریں۔ موبائل ضرورت کی چیز ہے، جب موبائل کو ضرورت کی چیز سمجھا جائے گا تو یہ مثبت پہلو نکلیں گے۔ اگر ہر وقت بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے دیا جائے گا، ہر وقت وہ سوشل میڈیا دیکھیں گے تو ان کا ذہن تخریب کاری کی طرف راغب ہو جائے گا۔ فحش گفتگو، فحش لٹریچر، فحش زبان بچوں کی دین کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے، بچوں کی اخلاقی تربیت کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ اور پھر زیادہ موبائل فون استعمال کرنے سے انسان کے ذہنوں میں، زینب صاحبہ بچوں کے ذہنوں میں کوئی اچھی باتیں نہیں آتی ہیں گی۔ وہ اتنا مصروف ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنی رشتوں کی اہمیت کو کھو دیتے ہیں، انہیں بہت ساری بیماریاں لگ جاتی ہیں، درد سر کی شکایت ہو جاتی ہے، آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں، دھندلا پن آ جاتا ہے، وہ اپنا ہوم ورک نہیں کر پاتے، وہ یاد نہیں کر پاتے، وہ بری صحبت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو کسی بھی معاشرے کو سدھارنے کے لیے اساتذہ کی بھی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، بزرگوں کی بھی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، لیکن انسان کا گھر جو ہوتا ہے وہ اولین تربیت ہوتا ہے، اور اس میں لوگ کہتے ہیں کہ ماں کی گود اولین تربیت گاہ، لیکن ماں اور باپ دونوں مل کر بچوں کی تربیت کرتے ہیں۔ ہم کسی بات پہ ڈر جائیں تو امی کہتی تھی کہ ابھی تمہارے ابو آئیں گے شام میں آفس سے تو تمہاری شکایت کی جائے گی، تو بچے وہیں ڈر کر سارا کام کر لیتے کہ ابو، اور والد کے ڈر کی وجہ سے بچہ اگر باہر ہو دوستوں کی صحبت میں تو جلدی گھر آ جاتا ہے۔ اس لیے کہ بعض گھروں میں والدین جو ہے 8 بجے کے بعد بچوں کو نکلنے نہیں دیتے کہ دن بھر پڑھا لکھا اپنا کام کرو، وقت پہ سو جاؤ، وقت کی قدر کرو۔ تو اس سلسلے میں دونوں کی ذمہ داری ہے، جب والدین ماں اور باپ دونوں مل کر بچوں کی زندگیوں کو سنواریں گے تو معاشرہ مستحکم ہوگا، ایک نسل پروان چڑھے گی، اور ایک اچھا معاشرہ جب تشکیل پائے گا تو معاشرے میں ترقیاں بھی جنم لیں گی کہ منزل کے لیے 2 گام چلے اور منزل سامنے آ جائے۔ کیا بات ہے۔
ابھی فی زمانہ ہمیں ایسا لگتا ہے، اور در حقیقت بات بھی یہی ہے کہ بچوں کی تربیت، ان کی کردار سازی، ان کی پرورش بہت زیادہ مشکل کام ہے، کیونکہ بچوں کو آپ کتنی دیر تک گھر میں رکھ سکتے ہیں؟ بلا شبہ آپ نے بھیجنا ہے، مدرسے بھیجنا ہے، اسکول بھیجنا ہے، دوسری جگہوں پہ درس گاہوں میں بھیجنا ہے، پھر وہ محلے میں جہاں بھی آپ سوسائٹی میں رہتے ہیں وہاں نکلتا ہے، ارد گرد کے ماحول سے سیکھتا ہے، وہاں اس کی دوستی ہوتی ہے. تو بہت زیادہ اس وقت ٹف ٹائم ہے والدین کے لیے کہ بچوں پر بہت زیادہ نظر رکھنی ہے. صرف نظر نہیں رکھنی، انہیں اپنے قریب رکھنا ہے، ان سے جاننا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کس چیز کو اچھا سمجھتے ہیں، کس چیز کو برا سمجھتے ہیں، یہ آپ نے دیکھنا ہے. اور اسلام بہترین رہنمائی ہمیں عطا فرماتا ہے. زرمین آپ ارشاد فرمائے گا. اسی سوال کو یوں پیش کروں گی آپ کو کہ بچوں کی تربیت میں جو اسلام کی جو ہماری اسلام رہنمائی کرتا ہے اس حوالے سے آپ کہیے. جی بہت شکریہ. آج کا ٹاپک دیکھنے والوں کی توجہ کا مرکز خاص بھی ہے، کیونکہ ڈیفینیٹلی ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ دین اسلام ہماری کن خطوط پر، کس حوالے سے، کس اسلوب کے تحت رہنمائی کر رہا ہے کہ ہم نے بچوں کی تربیت کرنی کیسے. اب تربیت ہے کیا؟ کسی شے کو درجہ کمال تک پہنچانا آہستہ آہستہ. اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہتات نعمتوں کی بہتات عطا فرمائی ہے نا. اولاد اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے، تحفوں میں سے، تحائف میں سے ایک عظیم ترین تحفہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بلیسنگ ہے. ہمیں اس حوالے سے انبیاء کرام علیہ السلام کی دعائیں بھی ملتی ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، ربی حب لی من الصالحین، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین اور حدیث مبارکہ کا ذکر بھی ملتا ہے. اب اولاد تو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی، اب ذمہ داری ہم پہ عائد ہوتی ہے جس کو انڈرسٹینڈ کرنا اور دین اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں نبھانا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے. سورہ تحریم کی آیہ مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کو انفسکم واہلیکم نارا وقودوھا الناس والحجارہ، کہ خود کو اور اپنے اہل کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. اب انسان اپنے بچوں کی شرارتوں کا کتنا خوبی کے ساتھ تذکرہ کرتا ہے، ان کی کلکاریوں کا، وہ جو نئی چیزیں سیکھتے ہیں، ان کی توتلی زبان میں باتیں بھی ہمیں کتنی پسند ہوتی ہے. تو انسان امیجن بھی نہیں کر سکتا کہ میرے بچے پر کوئی آنچ آئے. تو کیا انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ خدا نہ خواستہ جہنم میں میرا بچہ جائے؟ اس لیے یہ ضروری ہے کہ اس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ کیسے ہم نے اپنے بچوں کی عمدہ خطوط پر تربیت کرنی ہے، کیونکہ ہم سے کوشچن کیا جائے گا. حدیث کا مفہوم ہے نا کہ تم میں سے ہر ایک شخص سے، نگران سے، نگہبان سے سوال کیا جائے گا. ماں اور باپ سے بھی ڈیفینیٹلی کوشچن کیا جائے گا. پھر والد جو اپنے بچوں کو بہترین عطیہ دے سکتا ہے وہ اس کی عمدہ تربیت ہے. ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ بچہ فطرتاً جب نومولود ہوتا ہے تو فطرتاً معصوم ہوتا ہے. اس کے والدین اس کو یہودی بناتے ہیں، جو بھی جس طریقے سے بھی یعنی اس کی پرورش کرتے ہیں. بیسکلی تربیت اور پرورش پہ ہی ساری چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں. اب ہم نے بچوں کی تربیت شروع سے اچھی نہج پر کرنی ہے، جیسے کہ ہمیں دین اسلام کی تعلیمات ملتی ہیں کہ جب بچہ چھوٹا ہو تو ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ کی رضا کو اس کو سکھانا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہم پر عطاؤں کی بارش کرنے والا ہے. اللہ کی صفات کے حوالے سے اس کو تلقین کرنا. پھر تھوڑا بچہ بڑا ہو جائے، 7 برس کا ہو جائے تو اس کو نماز کی تلقین کرنا. پھر تھوڑا سا اور عمر کو بڑا ہو جائے تو جیسے ہمیں احکامات ملتے ہیں روزے کے حوالے سے، طہارت کے احکام میں وہ کس قدر ضروری، کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے. تو ود دا پیسج آف ٹائم اکارڈنگ ٹو دا ایج آف یور چلڈرن آپ کو ان کی تربیت کرنی ہے. احکام شریعہ و عملیہ کے حوالے سے بھی ان کو مکمل علم سکھانا ہے. اور یہاں میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گی حضرت لقمان علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی نا، جیسے اسلوب کیسا ہونا چاہیے، تو قرآن پاک میں فرمایا گیا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ لوگوں کو رب کے راستے کی سمت بلائیے، حکمت یعنی اچھی نصیحت کے ساتھ، تو سافٹنس کے ساتھ، نرم مزاجی کے ساتھ، محبت کے ساتھ اپنی اولاد کو کوئی غلطی ہو بھی جائے تو سمجھانا ہے. حضرت لقمان علیہ السلام کیسے بلا رہے ہیں اپنے بیٹے کو، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، اور کس طرح ترتیب وار تربیت فرمائی جا رہی ہے جو ہمارے لیے بیٹر گائیڈ لائن ہے کہ اللہ کی ذات پر توکل ہے کس طرح سے قائم رکھنا ہے، شرک سے کیسے دور رہنا ہے میرے پیارے بیٹے. پھر معاشرتی آداب سکھائے جا رہے ہیں. بیٹا لوگوں سے منہ پھیر کر مت چلنا، تکبر سے نہ چلنا. اللہ تعالیٰ کو عاجزی اور انکساری ہی پسند ہے. پھر بیٹا بالکل آؤٹ آف دا وے نہ ہو جانا، اعتدال کے معاملات اختیار کرنا. پھر تم لوگوں کو نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا. ایسے میں تمہیں بیڈ کامنٹس کا، لوگوں کی بری باتوں کا یا برے رویوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایز وی نو، آپ بھی اس سے ایگری کریں گی. تو فرمایا گیا کہ صبر کا دامن تھامے رہنا. اور پھر اسی طریقے سے فرمایا گیا حضرت لقمان علیہ السلام نے کہ جو بڑی آواز ہے اس کو اعزاز و اکرام نہیں سمجھنا چاہیے. جیسے ہمیں کسی کا بیہیویئر اچھا نہیں لگتا تو چیخنا اور چلانا شروع ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے نا، کیونکہ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے اور یہ نہ بڑائی کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ ایسی باتوں کو پسند نہیں فرماتا. تو ترتیب وار دیکھیے، اعتقاد کے حوالے سے، عقیدے کے اعتبار سے، سوسائٹی میں رہن سہن کے اعتبار سے، جب آپ اپنے بچوں کی عمدہ خطوط پر بہترین اسلوب کے ساتھ اچھی تربیت کرتے ہیں تو وہ اولاد صدقہ جاریہ بن جاتی
ہے. آپ کی دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اولاد دعائیں کرتی ہے کہ یا اللہ میرے ماں باپ میری دنیا اور آخرت اچھی کر گئے, میری اتنی اچھی تربیت کر گئے. اور تربیت ایک ایسا عمل ہے کہ آپ ایک دفعہ بچوں کی اچھی تربیت کر لیں, زندگی میں سکون ہی سکون ہے, راحت ہی راحت ہے, اس دنیا میں بھی, اس جہاں میں بھی, قبر میں بھی, حشر میں بھی, روز محشر بھی انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اپنی عطاؤں کے در کھول دے گا. جب کوشچن کیا جائے گا اور آپ سرخرو ہو جائیں گے کہ میں نے اپنے بچوں کی عمدہ خطوط پر اچھی تربیت کی ہے. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت, ان کے اہل بیت کی محبت اور تلاوت قرآن. اور یہاں میں ایک نقطہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں کتنے ہی لوگ ہیں, ہمیں سوچنا ہے, ہم سب کو ہی, مخاطب میری اپنی ذات بھی ہے, کہ ہم بچوں کو سب کچھ سکھا دیتے ہیں, لیکن کتنی مائیں ہیں جو جیلسی کی روک تھام کے لیے اس کے جو اسباب اور چیزیں اس حوالے سے بچیوں کو گائیڈ لائن دیتی ہیں, صبر و تحمل کے حوالے سے ان کو سمجھاتے ہیں, کیونکہ یہ جو بیسکلی 2 چیزیں ہیں نا, بے صبری اور حسد, یہ رشتوں کو توڑ دیتی ہے اور معاشرے کو تباہ کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے, اور انسان کے کردار کو, اس کی شخصیت کو کھا جاتا ہے, مسخ کر دیتا ہے جسے کہنا چاہیے. ایک وقفہ لیتے ہیں, حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان, اور میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں جناب سیدہ زینب, ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ اور زرمینہ صاحبہ بھی رونق افروز ہیں. آج ہم بات کر رہے ہیں تربیت اولاد کے تعلق سے, اور جیسا کہ ابھی ذکر ہوا نا حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیحتوں کے تعلق سے, آپ ایک مرتبہ, صرف ایک مرتبہ نہیں, جنہوں نے پڑھا ہے وہ بھی بار بار اس کو ضرور پڑھیں. آپ یقین کیجئے اس کے بعد آپ کو ضرورت محسوس نہیں ہوگی. اس میں اتنی ڈیٹیل کے ساتھ تمام ہی باتیں کہ جن کا ضروری ہے اس وقت خاص طور پر فی زمانہ ہمیں اپنے بچوں کو سمجھانا, بتانا کہ کیا اچھا ہے, کیا درست ہے, کیا غلط ہے, وہ تمام چیزیں اس میں بار بار سنائیے, بار بار پڑھیے, لے کے بیٹھیے بچوں کو, اور کہانی کی صورت میں ان سے بیان کیجئے. یقین جانے بہت ہی تسکین, تشفی ملے گی, اور بچے بہت کچھ سیکھیں گے, آپ بھی سیکھیں گے, اور وہ انداز بھی سیکھیں گے کہ جس انداز سے تربیت ہونی چاہیے. ڈاکٹر صاحبہ آپ ارشاد فرمائیے گا کہ اب بچوں کی دینی اور دنیاوی تربیت کے حوالے سے بہت ہی اہم نقطہ ہے, بہت اہم پوائنٹ ہے کہ کیا روز محشر اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا پڑے گا تربیت کے حوالے سے, کیا کہیں گی؟ دیکھیے زینب, جب ہم کسی بچے سے بھی ملتے ہیں تو اس کے پیچھے اس کی تربیت بولتی ہے. بے شک, بے شک. میں خود استاد تھی, آج بھی میرے استاد اگر میرے سامنے آ جائیں تو میں راستے کاٹ دیتی ہوں کہ میرا استاد آ رہا ہے یا میرا استاد جا رہا ہے, یعنی اس کے پیچھے میرے والدین کی تربیت بول رہے گی. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کسی نے پوچھا کہ حسن کیسا ہے, تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا بہت اچھا ہے. جب میں چلتا ہوں تو میرے آگے نہیں چلتا, اللہ اکبر. جب میں کھڑا ہوتا ہوں تو میرے احترام میں کھڑا ہو جاتا ہے, اور جب میں بات کاٹتا ہوں تو اس میں مخل نہیں ہوتا, نے بات کاٹ کر جواب نہیں دیتا. اور اگر میں کہیں کسی سے گفتگو کر رہا ہوں تو اس میں مخل نہیں ہوتا, اور اگر میں آگے آگے جا بھی رہا ہوں تو بہت فاصلے سے رہتا ہے کہ میں اپنے والد محترم کے آگے کیسے چلوں. یہ اللہ کے وہ عظمتوں کے چراغ ہیں جنہوں نے ہمیں تربیت دی کہ ہم اپنی اولاد کی کیسے تربیت کریں. کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے جس طرح امام حسین کی تربیت کی کہ آگے آگے اپنے والد محترم کے نہیں چلتے تھے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا, ایک شخص اور بیٹھا تھا, بچہ کھانا کھا رہا تھا, تو پلیٹ میں کھانا چاروں طرف پھیلا ہوا تھا اور وہ الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا. تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ, کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو. یہ سب دینی تربیت ہے, دینی تربیت بھی ہے جنت صاحبہ, دنیاوی تربیت بھی ہے, اور کھانے کو سمیٹ کر کھاؤ. آج میں نے دیکھا کہ بہت سے بچے جنت صاحبہ الٹے ہاتھ سے کھا رہے ہیں, والدین کو کوئی فکر نہیں. ارے ہم کہہ رہے ہیں یہ تو ہماری بات ہی نہیں مانتا. جب بچہ پیدا ہو تو شروع دن سے آپ اسے یہ سکھائیں جو ہمارے دین اسلام نے سکھایا ہے کہ تک پانی بیٹھ کر پیو, کھانا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانے سے ابتدا کرو. دیکھیے
اگر ہم بچوں کی پیدائش کے، بچوں کی پرورش کے سلسلے میں، بچوں کی تربیت کے سلسلے میں دینی اور دنیاوی احکامات کو فالو نہیں کریں گے، اگر اس میں کوتاہی برتیں گے، اس میں غفلت برتیں گے، والدین بچوں کی صحیح تربیت نہیں کر پائیں گے، تو روز محشر والدین کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہوگا۔ دین اسلام میں اولاد اللہ کی ایک نعمت اور امانت ہے۔ والدین کا فرض ہے کہ اپنے بچوں کی پرورش کریں، نگہداشت کریں، ان کو آداب زندگی سکھائیں، انہیں اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے کے آداب سکھائیں، انہیں اچھا ماحول پرووائڈ کریں، انہیں صحت کی سہولیات فراہم کریں، انہیں اچھی تعلیم دیں، دینی تعلیم بھی دیں، دنیاوی تعلیم بھی دیں۔ دیکھیں دین اسلام میں زینب صاحبہ کہیں جبر نہیں ہے کہ آپ کسی شادی میں نہیں جائیں اور پڑھتے رہیں، نہیں، آپ شادی میں بھی شرکت کریں اور اپنے وقت کی بھی قدر کریں۔ اگر جو عورت یا جو والدین اس بات پر عمل نہیں کرتے تو روز محشر ان سے سوال کیا جائے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص نگہباں ہے اور اس کی ریت کے مطابق اس سے سوال کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی 3 بیٹیاں ہیں اچھی تعلیم و تربیت کرے، انہیں زیور تعلیم سے آراستہ کرے، ان کی تربیت کرے، جب وہ سن بلوغت کو پہنچ جائیں تو ان کے نکاح کا بندوبست کرے تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس والدین کو داخل کریں گے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بچہ بچپن سے عبادت گزار ہوتا ہے اور علم دین میں اس کا سارا وقت گزرتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 70 صدیقین کا ثواب لکھتا ہے۔ تو والدین کی دینی ذمہ داری کے آداب زندگی انہیں سکھائیں، اور دنیاوی ذمہ داری ہے کہ انہیں نماز پڑھنا سکھائیں، قرآن پڑھنا سکھائیں، اہل بیت سے محبت کرنا سکھائیں، روزے کے آداب بتائیں، وضو کے طریقے بتائیں، اور دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کے چلیں۔ دین اسلام میں کہیں جبر نہیں ہے۔ جب والدین اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں گے، انہیں دینی تعلیم بھی دیں گے اور انہیں دنیاوی تعلیم بھی دیں گے تو وہ اچھا مسلمان بھی بنے گا، اچھا انسان بھی بنے گا اور فرض شناس شہری بھی بنے گا۔ بے شک اور بالکل درست بات ہے، لیکن ہمیں تھوڑا سا افسوس، بلکہ تھوڑا سا کیا زیادہ ہی افسوس ہوتا ہے آج ابھی بچوں کو دیکھ کر، اور اگر فی زمانہ ابھی اس دور کی بات کی جائے تو بچے احترام نہیں کرتے۔ یعنی جس طرح سے زرمینہ صاحبہ آپ بھی اس بات کو نوٹس کر رہے ہوں گے، یعنی ہمیں جس طرح سے ہمارے والدین نے سکھایا، بتایا، ہم نے راستے سے اگر ہم گزر رہے ہیں تو ہم سلام کرتے ہیں، سلام میں پہل کرتے ہیں، تو پہل کرنا تو دور کی بات، آج کے بچے سلام بھی نہیں کرتے۔ اگر ان سے کہو تو آگے سے پوچھتے ہیں کیا ہم ان کو جانتے ہیں؟ مطلب آپ جانے یا نہ جانے سلام کرنا، تو آج کا بچہ جو ہے وہ احترام نہیں کر رہا ہے، سلام نہیں کرتا۔ آپ اس حوالے سے کیا کہیں گی؟ جی بہت اہم سوال کیا آپ نے۔ اگین دیکھیے جو بچے آج کل سلام نہیں کرتے یا ہمیں خدا نخواستہ بڑوں کی رسپیکٹ کرتے دکھائی نہیں دیتے، اس میں صرف والدین پر ہی ہم الزام عائد نہیں کر سکتے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہو سکتا ہے اس کی گیدرنگ ایسی ہو، ماحول ایسا ہو، یا اس بچے کے اندر سیلف کانفیڈنس کی کمی ہو نا، وہ ہیزیٹیٹ ہو رہا ہو، شرما رہا ہو، بہت ساری ریزنز ہو سکتی ہیں۔ لیکن چونکہ والدین کی کوتاہی تو ہے نا، کوتاہی ہے، اور والدین کی اٹموسٹ ڈیوٹی ہے نا سکھائیں، کیونکہ بچہ گھر سے سیکھتا ہے۔ جیسے کہ پہلے بھی بات ہوئی کہ فرسٹ انسٹیٹیوشن obviously اس کی ماں ہے، اس کے پیرنٹس ہیں، اس کے ابو ہیں، اس کے گھر کے بڑے ہیں۔ تو جب گھر میں یہ ماحول رکھا جائے گا کہ بڑوں سے رسپیکٹ سے بات کی جائے گی، بچوں کو ایک دفعہ سکھایا جائے نا کہ آپ نے بڑوں کو السلام علیکم کہنا ہے، اور آپ خود کریں تو بچے فالو کرتے ہیں۔ آپ 3 ایئرز 4 ایئرز کے بچے کو دیکھیں، آپ جو اس کے سامنے اچھا عمل کرتے ہیں یا خدا نخواستہ چیخ کے بھی بات کرتے ہیں تو بچہ اسی کو کاپی کرتا دکھائی دیتا ہے۔ تو ایسے والدین کی اٹموسٹ ڈیوٹی ہے۔ اچھا یہاں میں یہ بھی ضرور کوٹ کروں گی کہ والدین بچوں کے برائٹ فیوچر کی بہت تگودو کرتے ہیں، کرنی بھی چاہیے، اور وہ اساتذہ پہ صرف نہ چھوڑیں، کیونکہ میں نے کہیں سنا کہ کہا گیا کہ جی جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی اچھی تربیت کیسے ہوگی کسی دور میں، تو فرمایا گیا اساتذہ کی تربیت کر لیں تو اسٹوڈنٹس کی تربیت خود بخود ہوتی چلی جائے گی۔ ایسے میں پیرنٹس بچوں کو خود سکھائیں کہ آپ نے بڑوں کے لیے دروازہ کھولنا ہے، مثال کے طور پر چھوٹی چھوٹی چیزیں یہی بچے کا مزاج اور اس کی شخصیت کو ڈیولپ کرنے میں اہم کردار ادا کریں گی۔ آپ نے بڑوں کو سلام کرنا ہے، ان کی رسپیکٹ کرنی ہے، کوئی آپ سے کوئی چیز مانگے تو اٹھا کر اس کو دینی ہے، اگر گھر میں کوئی بڑے ہیں تو ان کی میڈیسنز بیٹا ان کو پکڑا دیں، اور پھر حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ بچہ بولنا شروع کرے تو اس کو کلمہ سکھاؤ، اور اپنی اولاد کا خوب اعزاز و اکرام کرو، رسپیکٹ کا خیال رکھنا ہے۔ اور آپ خود ایگری کریں گی کہ جب بچوں کی رسپیکٹ کی جاتی ہے، ان کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے،
کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا، آپ نے بڑوں کی عزت کی، آپ نے میری مدد کی یا بڑوں کا کہنا مانا، جب یہ بات کہی جاتی ہے تو بچے کو اپنا امپریشن اچھا کرنے کی بڑی فکر ہوتی ہے، وہ اپنا کبھی بھی نیگیٹو امپریشن پھر نہیں جانے دیتے، یعنی بہترین مسلمان بھی بنیں گے، کامیاب ڈاکٹرز اور انجینئرز بھی بنیں گے، تو گھر سے یہ تربیت کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کا شاہکار ہمیں حسنین کریمین نظر آتے ہیں کہ جب ایک کسی شخص کو وہ وضو کی کامل ادائیگی کی طرف راغب ہوتا نہیں دیکھتے کہ اس میں کوئی غلطی ہوتی ہے، تو ایک شہزادے دوسرے کو سکھا رہے ہیں کہ میرا وضو ٹھیک ہے، آپ مجھے ذرا اس حوالے سے گائیڈ لائن دیجیے گا، تو بزرگ کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے کامل وضو کی ادائیگی کا اہتمام کس طرح سے کرنا، یعنی ڈائریکٹ نہیں کہا لیکن کیسے سمجھایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے بچے اپنے عہد کے امام بنے، حسنین کریمین کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ نے کیسی تربیت فرمائی، پھر ہم یہ بھی جانتے ہیں حضرت عمر بن ابی سلمہ کو آپ نے کھانے کے آداب کیسے سکھائے، پھر ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب تھوڑی چھوٹی ایج کے اذان کی نقل کر کے وہ آواز آپ اذان کی جو الفاظ ہیں وہ ریپیٹ کر رہے تھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پاس بلایا، ان سے اذان سنی اور پھر ان کو مؤذن قرار دیا، سبحان اللہ۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بچوں سے خود سلام میں پہل کیا کرتے تھے، ان کو سمجھاتے تھے والد سے پہلے مت بیٹھو، ان کے آگے مت چلو، ان سے پہلے کھانا مت نکالو۔ تو یہ بڑوں کی تربیت کے، بچوں کی تربیت کے حوالے سے بڑوں کو رہنما اصول کتنے خوبصورتی سے سکھائے گئے۔ اور ابھی جیسے نقصانات کی بات ہو رہی تھی، تربیت کا فقدان ہوگا تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بچے خود بھی نیگیٹو ہوتے ہیں چاہے بڑی ایج کو پہنچ جائے، وہ دوسروں کو بھی خراب کرتے ہیں، وہ پورے سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر نیگیٹیوٹی کریٹ کرتے ہیں، وہ کسی ادارے میں بھی ہوں، کالج میں ہوں، یونیورسٹی میں ہوں، تو وہ دوسروں کے حقوق غصب کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ پھر آپ دیکھیں ان کی شخصیت کے اندر کتنے ڈسٹرکٹیو پہلو ہوتے ہیں، کمپلیکس کا شکار ہوتے ہیں، ان کے لانگ ٹرم ریلیشنز نہیں ہوتی، ان کی دوستیاں اچھی نہیں ہوتی، وہ رشتے اچھے طریقے سے نبھا نہیں پاتے۔ اگر کسی اور کو اپنے ساتھ جو ان کے ساتھ زندگی میں شروع دن سے تھا آگے بڑھتا ہوا دیکھتے ہیں، اچھا کام کرتا ہوا دیکھتے ہیں اور بتا رہے ہوتے ہیں، سوری ٹو سے یہ تربیت کا فقدان ہی ہے کہ وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس نے 1901 میں فلاں غلطی کی تھی، معذرت کے ساتھ۔ تو اس لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ بچوں کی تربیت پر اول دن سے ہی فوکس کریں، ان کو کوالٹی ٹائم دیں، دیکھیں تو صحیح کہ آپ نے ان پٹ کیا دیا، کیونکہ تربیت کا نور تا دم آخر ہمیں نظر آتا چلا جائے گا۔ پھر بچوں کی انٹرٹینمنٹ بھی ضروری ہے، اور سورہ فرقان کی آیت 74 کا مفہوم کہ جو بڑی خوبصورت دعا ہمیں سکھائے گی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آل سے، اپنے بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور متقین کا امام بنا۔ آنکھوں کی ٹھنڈک کیا کہ ہم نے دین میں ان کی معاونت کرنی ہے، اور متقین کا امام کس لیے کہ شوہر کو پتا ہو کہ میں نے بیوی سے حسن سلوک کیوں کرنا ہے، بیوی کو آئیڈیا ہو کہ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کیسے کرنی ہے، رسپیکٹ کیسے کرنی ہے۔ بے شک، یعنی یہ جو وقت ہے نا، اس وقت ہمیں بہت زیادہ اپنے بچوں پر نظر رکھنی ہے، اور تربیت اولاد ایک بہت ٹف ٹائم ہمیں بچے دے رہے ہیں، ہمیں ان کی بہترین تربیت کرنی ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ کی آمد کی بہت شکر گزار ہوں، زرمینہ آپ تشریف لائیں، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ آخر میں بس یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ بچوں کو اپنے سے قریب رکھیں۔ ہم نے دیکھا کہ بچے واقعی در حقیقت ہم وہ چیزیں نہیں سمجھتے تھے، آج کا بچہ یہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کون سا بچہ کیا لنچ میں لے کر آ رہا ہے، کون سی گاڑی میں آ رہا ہے، کیا پہن رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، اس کے پاس کیا کیا چیزیں ہیں، اس کا بیگ کیسا ہے۔ یعنی اس وقت آسائشوں میں مبتلا ہوئے ہوئے بچے، ان کی بہت زیادہ تربیت کی ضرورت ہے، اور یہ ساری ذمہ داری والدین پر آتی ہے۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو، ہم سب کو اپنی اولادوں کی بہترین تربیت کی توفیق عطا فرمائے، چونکہ جواب تو ہمیں دینا ہی ہے وہاں پر۔ تو آج اچھی تربیت کریں تاکہ یہی بچے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔